کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جمعہ کا دن تمام دنوں سے بہتر ہے۔ اسی دن حضرت آدم علیہ السلام پیدا کیے گئے اور اسی دن جنت میں داخل کیے گئے اور اسی دن جنت سے نکالے گئے، جو اس عالم میں انسان کے وجود کا سبب بنا۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے اور قیامت کا دن بھی جمعہ کا ہوگا۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے، انہوں نے فرمایا جمعہ کا دن کا مرتبہ لیلۃ القدر سے بھی زیادہ ہے، بعض وجہ سے اس لیے کہ اس سب میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ ماجدہ کی شکم میں ظاہر ہوئے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا تشریف لانا اس قدر خیر و برکت اور دنیا آخرت کا سبب ہوا جس کا کوئی شمار یا حساب و کتاب نہیں کر سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جمعہ میں ایک ساتھ ایسی ہے کہ اگر کوئی مسلمان اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہے تو رب تعالیٰ اس کی اس دعا کو رد نہیں کرتا۔ علماء مختلف ہیں کہ یہ ساعت جس کا ذکر حدیث میں گزرا ہے یہ کون سا ہے۔ ایک یہ کہ یہ ساعت خطبہ پڑھنے کے وقت سے نماز کے ختم ہونے تک ہے اور دوسری یہ کہ یہ ساعت آخر دن ہے۔ شیخ دہلوی فرماتے ہیں، یہ روایت صحیح ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا جمعہ کے دن اپنی خادمہ کو حکم دیتی تھی کہ جمعہ کا دن ختم ہونے لگے تو ان کو خبر کر دیں تاکہ وہ اس وقت ذکر و دعا میں مشغول ہو جائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، تمہارے سب دنوں میں جمعہ کا دن افضل ہے، اسی دن سور پھونکے جائیں گے اور اس روز کثرت سے مجھ پر درود پڑھا کرو۔ اسی دن میرے سامنے پیش کیا جاتا ہے، اس روز کثرت سے مجھ پر درود پڑھا کرو اور اسی دن میرے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ پر کیسے پیش کیا جاتا ہے حالانکہ بعد وفات انسان کی ہڈیاں بھی نہ ہوں گی؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیشہ کے لیے انبیاء علیہ السلام کا بدن حرام کر دیا ہے زمین پر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شاہد سے مراد جمعہ کا دن ہے، کوئی دن جمعہ سے زیادہ بزرگ نہیں۔ اس میں ایک ساعت ایسی ہے کہ کوئی مسلمان اس ساعت میں دعا نہیں کرتا مگر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے، اور اگر مسلمان کسی چیز سے پناہ نہیں مانگتا مگر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو پناہ دیتا ہے۔ شاہد کا لفظ سورج بروج میں واقع ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دن کی قسم کھائی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ جمعہ کی رات روشن ہے اور جمعہ کا دن روشن ہے۔ ہر روز دوپہر کے وقت دوزخ کو تیز کی جاتی ہے مگر جمعہ کی برکت سے جمعہ کی دن تیز نہیں کی جاتی۔ ہر مسلمان کو چاہیے کہ جمعہ کا دن کا اہتمام پنجشنبہ سے کرے۔ پنجشنبہ کے دن بعد نماز عصر کے استخارہ وغیرہ کرے، پھر جمعہ کے دن غسل کرے، سر کے بالوں کو اور بدن کو خوب صاف کرے اور مسواک کرنا بھی اس دن بہت فضیلت رکھتا ہے۔ جمعہ کے دن بعد غسل کے عمدہ سے کپڑے پہنے اور اس کے پاس جو بھی موجود ہو مگر ہو سکے تو خوشبو لگا لے اور ناخن وغیرہ بھی کتروا لے۔ مسجد میں بہت سویرے جائے، جو شخص جتنا سویرے جائے گا اس کو اس قدر ثواب زیادہ ملے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جمعہ کے دن فرشتے دروازے پر اس مسجد کے جہاں جمعہ پڑھا جاتا ہے کھڑے ہوتے ہیں۔ مسجد میں بہت سویرے جائیں، جو شخص جتنے سویرے مسجد میں جاتا ہے اس کو اسی قدر زیادہ ثواب ملتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جمعہ کے دن فرشتے دروازے پر اس مسجد کے جہاں پر جمعہ پڑھا جاتا ہے کھڑے ہوتے ہیں، اور سب سے پہلے جو آتا ہے اس کو، پھر اس کے بعد جو آتا ہے اس کو، جس طرح جو آتا ہے اس کو اسی درجے کا ثواب لکھتے ہیں، اور سب سے پہلے جو آتا ہے اس کو ایسا ثواب ملتا ہے جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے راہ میں اونٹ قربانی کرنے والے کو، اس کے بعد جو آتا ہے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے راہ میں گائے قربان کرنے والے کو، پھر اس کے بعد جو آتا ہے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے راہ میں ایک بکرے کو قربان کرنے کا، اور پھر اس کے بعد جو آتا ہے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے راہ میں ایک مرغے کو صدقہ کرنے کا، پھر اس کے بعد جو آتا ہے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے راہ میں ایک انڈا صدقہ کرنے کے برابر کا ثواب ملتا ہے۔ پھر جب خطبہ ہونے لگتا ہے تو فرشتے وہ دفتر بند کر لیتے ہیں اور خطبہ سننے میں مشغول ہو جاتے ہیں۔
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुमा के दिन फजर की नमाज में सूरह अलम नशरह लका सदरक वकुल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुमा के दिन फजर की नमाज में अलम लिफ लाम मीम सद्दा और हल अता अलल इंसान ही पढ़ते थे। लिहाजा इन सूरतों को जुमा के दिन फजर की नमाज में मुस्तहब समझकर कभी कभार पढ़ा करें। जुमा की नमाज में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सूरह जुमा और सूरह मुनाफिकून या सब्बिहिस्म रब्बिकल आला या अल अता का हदीसुल गाशिया पढ़ते थे। जुमा के दिन नमाज से पहले या पीछे सूरह कहफ पढ़ते थे। बहुत सवाब है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जुमा के दिन जो कोई सूरत कहफ पढ़े उसके लिए अर्श के नीचे से आसमान के बराबर बुलंद एक नूर जाहिर होगा कि क़यामत की अंधेरों में उसका काम आवेगा और उस जुमा से पहले जुमा तक के जितने गुनाह उसने किए होते सब माफ़ हो जाएंगे। उलमा ने लिखा है इस हदीस में गुनाह सगीरा मुराद है, इसलिए कि कबीरा तौबा के नहीं कबूल होते। जुमा के दिन दुरूद शरीफ पढ़ने में भी बहुत ज़्यादा सवाब मिलता है, इसलिए अहादीस में है कि जुमा के दिन दुरूद शरीफ को कसरत के साथ पढ़ा करें। इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से मरवी है कि उन्होंने फरमाया जिस शख्स ने पे दर पे कई जुमे तर्क कर दिए बस उसने इस्लाम को पुस्त डाल दिया। इब्न अब्बास रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं किसी ने पूछा कि एक शख्स मर गया, वह जुमा की नमाज में शरीक न था, उसके हक़ में आप क्या फरमाते हैं? उन्होंने जवाब दिया वह दोजख में है। फिर वह शख्स 1 महीने तक बराबर उनसे यही सवाल करता रहा और वह यही जवाब देते रहे।